بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری یہ نشست ہماری نشریات شان حسین کا حصہ، اور آج شب عاشور 9 محرم الحرام، کل 10 محرم الحرام، یعنی کہ آج شب عاشور. اور روز عاشور کے تو اپنے واقعات، اپنے مصائب ہیں ہی، شب عاشور کے اپنے بہت سارے واقعات ہیں. ہماری یہ نشست علماء کرام اور نعت خواں حضرات کے ساتھ ہے. سب کا بہت بہت شکریہ ایک بار پھر وقت دینے کا. ابتداً جناب وسیم وسیع صاحب اگر اجازت دیں، شب عاشور سے ہی متعلق جو واقعہ ہم نے علماء کرام سے جو سنا کہ کس طریقے سے امام علی مقام نے آج کی اس شب اپنے تمام اصحاب کو، تمام ساتھیوں کو ایک جگہ مجتمع کیا. اس واقعے کی تفصیلات ہم جانیں گے اسی سیگمنٹ میں علماء کرام سے، اور کس طریقے سے امام علی مقام نے کہا کہ کل صبح جنگ کا میدان ہے، ابھی بھی جس نے جانا ہے وہ چلا جائے. اور وہ کیا واقعہ ہوا وہ علماء کرام سے سنیں گے، اور اس کو منظوم انداز میں جناب وسیم وسیع صاحب سے سنتے ہیں انشاءاللہ. کہا حسین نے جاؤ کوئی گیا بھی نہیں، کہا حسین نے جاؤ کوئی گیا بھی نہیں، غلط نہیں ہے جو کہہ دوں، کوئی ہلا بھی نہیں، کہا حسین نے. ستم کو لاکھ ستم کر کے کچھ ملا بھی نہیں، ستم کو لاکھ ستم کر کے کچھ ملا بھی نہیں، جھکانا چاہا تھا جو سر وہ سر جھکا بھی نہیں، جھکانا چاہا تھا جو سر وہ سر جھکا بھی نہیں، کہا حسین نے. ہمارے پاؤں کی زنجیر کھولنا ہے ثبوت، ہمارے زنجیر کھولنا ہے ثبوت، اب اس میں ہم سے الجھنے کا حوصلہ بھی نہیں، کہا حسین نے. علی کی بیٹی نے خطبوں سے وہ جہاد کیا، علی کی بیٹی
مرا بھی نہیں اور کوئی بچا بھی نہیں، کوئی مرا بھی نہیں، کوئی بچا بھی نہیں، اور کوئی بچا بھی نہیں، کہا حسین نے گناہ عشق ندامت سے دھو لیے حر نے، کوئی خطا بھی نہیں، اب کوئی سزا بھی نہیں، کہا حسین نے اللہ اللہ، جاؤ کوئی گیا بھی نہیں، غلط نہیں اللہ اللہ ہے جو کہہ دوں، کوئی ہلا بھی نہیں، اللہ اللہ، کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے وسیم، کیا کہنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولانا رضا دادری صاحب، اگر ہم یہیں سے ربط، یہ جو شب عاشور ہے، یعنی یہ ایک ظاہر ہے، یہ لفظ ہم سنتے ہیں اور ایک دل مغموم ہو جاتا ہے، یہ بہت ایونٹ فل نائٹ بھی ہے کہ ایک طرف جس طرح اسی کلام سے ایک طرف وہ واقعہ وقوع پذیر ہو رہا ہے کہ جہاں پہ امام علی مقام سب سے کہتے ہیں جس نے جانا ہے چلے جاؤ، وہیں پر ایک طرف جناب حر بھی اب اس کشمکش میں ہے کہ اب کل جنگ ہونی ہے، اپنے بیٹے سے مکالمہ کرنے کہ میں نے وہاں جانا ہے اور کیا، وہیں پر کربلا کی مائیں، یہ عجب مائیں کہ یا مطلب ایک ماں کی الٹیمیٹ ڈیزائر ہوتی ہے کہ اپنے بچے کو بچا لوں کسی طریقے سے، یہاں ہم واقعہ سنتے ہیں تو لگتا ہے ہر ماں کی الٹیمیٹ ڈیزائر ہے کہ اپنے بچے کو حسین پہ قربان کر دوں کل کسی طرح۔ تو یہ عجب رات ہے، یہ عجب مائیں ہیں، یہ عجب اصحاب ہیں امام حسین کی، ذرا بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا یہ رات عجیب رات ہے، اور اس رات کے مقدمے میں اگر آپ دیکھیں تو حملہ تو ہو چکا تھا، یعنی جو عاشور کو حملہ ہوا ہے وہ پہلے سے ہی، عاشور سے ایک دن پہلے تاسوعہ جس کو کہا جاتا ہے 9 محرم کو، اس پہ حملہ تو ہو چکا تھا، یعنی کربلا 9 محرم کو برپا ہو جانی تھی، لیکن یہ ہے کہ اس موقع پر امام حسین علیہ السلام، یعنی حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کی بھی آپ وفاداری دیکھیں اور کمٹمنٹ دیکھیے کہ وہ آ کر یہ اطلاع دیتے ہیں کہ اے مولا اور اے آقا وہ حملہ ہو گیا ہے، یعنی امام حسین علیہ السلام کی طرف سے جو انسٹرکشنز تھی کہ ہم پہل نہیں کریں گے، تو حضرت ابوالفضل عباس جو ایک جوش اور جہاد کا جو ان کا جذبہ تھا، حضرت علی علیہ السلام کی نشانی تھے حضرت ابوالفضل عباس، انہوں نے کہا مولا وہ حملہ ہو گیا، یعنی اب آپ کی طرف سے اگر اذن ہو تو ہم بھی جواب دیں، تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ بھائی ان سے کہو کہ ہم ایک رات اور چاہتے ہیں، اور یہ رات ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ ہم پروردگار عالم کی عبادت کریں، شہید تو ہم نے ہونا ہے، یہ تو ہم طے کر کے آئے ہیں کہ ہمیں خدا کی راہ میں شہادت کا تحفہ پیش کرنا ہے، ہدیہ پیش کرنا ہے، لیکن ہم پسند کرتے ہیں کہ ایک رات اور عبادت پروردگار میں گزاریں، خدا جانتا ہے کہ میں خدا کی عبادت کو کتنا پسند کرتا ہوں۔ اللہ اللہ۔ اور جناب ابوالفضل عباس یعنی وہ جوش کے ساتھ جو آئے تھے، جیسے حکم امام ملا، اس کو آپ کہیں گے کمٹمنٹ، لائلٹی، وفاداری جس کو کہیں، کہ حضرت ابوالفضل عباس گئے اور جا کے مذاکرات کیے، اور اس موقع پر جب گفتگو ہو رہی تھی تو بعض افراد کہہ رہے تھے کہ ہاں مہلت دے دینی چاہیے، بعض کہہ رہے تھے کہ نہیں دینی چاہیے، اور اس کے بعد کنکلوڈ یہ ہوا کہ ہاں ٹھیک ہے اس رات یہ معاملہ اس طرح سے نہیں رہے گا، اگلے دن پر بات جائے گی۔ اور پھر وہ رات جو ہے عبادت کی جو کیفیت بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ تمام خیموں سے ایسے آواز آ رہی تھی کہ جیسے شہد کی مکھی کے چھتے سے بھن بھنانے کی آواز آتی ہے، یعنی جس طرح سے سرگوشیوں کی آواز آتی ہے کہ کوئی پروردگار عالم سے مصلی کے اوپر راز و نیاز کر رہا ہے، مناجات کر رہا ہے، دعائیں پڑھ رہا ہے، نماز تہجد پڑھ رہا ہے، کوئی سجدے کی حالت میں، کوئی قیام کی حالت میں، یہ کیفیت۔ اور اسی میں امام حسین علیہ السلام نے پھر سب کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد یہ کہا کہ دیکھو یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، یعنی تم اپنے معاملات کو ابھی بھی دیکھ لو کہ یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، اگر مجھے قتل کر دیں گے تم سے تعرض نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، تم ایک کام کرو کہ اگر جو کوئی جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، جو ابھی وہ کلام کے اندر پڑھ بھی رہے تھے۔ تو اس موقع پر امام حسین علیہ السلام نے جب یہ کہا کوئی نہیں گیا، امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں یہ محسوس ہو رہا ہو کہ چراغ روشن ہے تو اس میں جانا ایک ایمبیرسمنٹ فیل ہو رہی ہے، میں اس چراغ کو غل کر دیتا ہوں۔
اور چراغ کو گل کر دیا اور کہا کہ جاؤ، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. اور جب اس کے بعد تھوڑی دیر، کافی دیر گزر گئی، اور پھر چراغ کو جب واپس روشن کیا گیا تو کوئی نہیں گیا تھا. یعنی یہ لیول آف کمٹمنٹ تھا کہ کوئی نہیں گیا تھا، سب کے سب اسی طریقے سے بیٹھے ہوئے تھے. اور اس موقع پر جو الفاظ ہیں کہ ہم اگر جائیں تو کہاں جائیں، کسی نے کہا کہ حسین اچھا ہم چلے جائیں، اس گھر سے اچھا گھر بتا دے، اس در سے اچھا در بتا دے، کہاں ہم چھوڑ کر چلے جائیں. اور بعض علماء جناب حبیب بن مظاہر کے حوالے سے کہتے ہیں کہ انہوں نے اس موقع پر کہا، کیونکہ دوستی تھی بچپن کی، تو جناب حبیب بن مظاہر نے کہا کہ حسین تو میرا دوست بھی ہے، میرا امام بھی ہے، بس اتنا بتا دے کہ اگر آج میں چلا جاؤں اور کل فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے پوچھ لیا تو میں جواب کیا دوں گا. یعنی آپ ذرا گفتگو کا انداز دیکھیں کہ جو دوست ہے دوست کے انداز میں بات کر رہا ہے امام مانتے ہوئے، جو چھوٹا ہے وہ چھوٹے کی حیثیت سے بات کر رہا ہے مگر امام مانتے ہوئے. تو یہ تمام تر چیزیں اس رات ہو رہی. اسی میں جناب قاسم علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام کی نشانی، بھائی کے بیٹے امام وہ علی مقام کے، 13 برس کا سن ہے، بچپنا ہے ایک طرح سے، ٹین ایج آپ جس کو کہیں گے، ارلی ٹین ایج. وہ آتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام سے یہ کہتے ہیں کہ اے چچا جان مجھے صرف اتنا بتا دیجئے کہ کل کے شہید ہونے والوں میں میرا نام شامل ہے یا نہیں، یعنی ایسا نہ ہو کہ میری کم عمری کی وجہ سے مجھے کل اجازت نہ ملے. تو امام حسین علیہ السلام نے یہ کہا کہ اے بیٹا تم موت اور شہادت کی بات کر رہے ہو، پہلے یہ تو بتاؤ کیف الموت عندک، تمہیں موت محسوس کیسی ہوتی ہے. ٹھیک. تو جناب قاسم علیہ السلام کا جو جواب ہے وہ کمال کا ہے، یا ام احلی من الاصل، کہ چچا جان موت ارے وہ تو شہد سے زیادہ میٹھی ہے. یعنی یہ جملہ جناب قاسم کا ہے، اور سفر میں یہی جملہ علی اکبر علیہ السلام کا تھا کہ جب امام حسین علیہ السلام نے شہادت کی خبر دی، انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے، تو جناب علی اکبر نے کہا السنا علی الحق، بابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ خدا کی قسم ہم حق پر ہیں. تو اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کا یہ جواب سن کر جناب علی اکبر نے کہا پھر ہمیں اس بات کی کیا پرواہ کہ موت ہم پر آ گرے یا ہم موت پر جا گرے. یہ گفتگو آپ دیکھیے کہ واقعا، اور وہ ماؤں کی اگر آپ بات کریں، یہ ماؤں ہی کی تربیت تو تھی کہ جس کے بعد اس طرح کے جوان کیا کہنے کربلا کی ماؤں گیا. جزاک اللہ. تو قبلہ، یعنی ہم جب ساتھ ساتھ دروس کی بھی بات کر رہے ہیں، جب جس طرح بتا رہے ہیں کہ ایک رات کی مہلت طلب کی اور پھر کہا کہ عبادت خدا، تو اس کا مطلب یعنی پھر حسینی ہونے کا یہ تقاضا ہے کہ پھر نماز وقت پہ ہونی چاہیے، حسینی ہونے کا تقاضا ہے کہ پھر قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا ہے، پھر حسینی ہونے کا تقاضا ہے کہ ہم نے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے سنا کہ اس اسیری کے عالم میں بھی واجب نماز تو ظاہر سی بات ہے، لیکن کبھی نماز شب، نماز تہجد بھی کبھی نہیں چھوڑی. تو پھر یہ سارے دروس بھی ہمیں اس درس اور کربلا سے مل رہے ہیں کہ بھائی قرآن، نماز، یہ میرے لیے یہ سب درس ہے. اچھا، حسینیت فقط یہ نہیں ہے کہ ہم خاص ایام میں آ کر یاد کریں اور اس کے بعد یکسر بھول جائیں یا نظر انداز کریں. حسینیت یہ ہے کہ ہر دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو یاد کیا جائے. اور حسینیت یہ بھی ہے فقط شہادت کو یاد نہ کیا جائے بلکہ انہوں نے جو تکلیفیں کاٹی ہیں، جو اپنا کردار پیش کیا ہے، وہ تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم ان کی اتباع کر کے ان کے غلاموں میں اپنا نام تو شامل کر سکتے ہیں. اچھا، یہ آپ دیکھیں جس طرح علامہ صاحب نے بھی فرمایا کہ رات کی مہلت مانگی، یہ ہمارے یہاں بھی یہ روایت موجود ہے. ٹھیک. اچھا، رات کی مہلت اس لیے نہیں مانگی کہ ذرا سی زندگی اور مل جائے، زندگی کے کچھ گھنٹے، کچھ منٹس اور بڑھ جائیں، صبح سے لے کر شام یا شام سے رات کچھ اور بڑھ جائے. نہیں، رات کی مہلت فقط اس لیے مانگی کہ جو وقت بچا ہے میرے پاس وہ اللہ کی یاد میں بسر ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بسر ہو جائے. ٹھیک ہے نا. اچھا، پھر اس بات کو چھوڑیے، جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کو شہید کیا جانے لگا تو اس وقت بھی آپ نے کیا فرمایا شمر العین سے، جو سینے پر سوار تھا، کہ وقت کیا ہے؟ اس نے کہا جمعے کا وقت ہے، یعنی ظہر کا وقت تھا، جمعے کا وقت تھا. تو کہا کہ لوگ اس وقت نماز ادا کر رہے ہوں گے، ہٹ جا مجھے اپنے رب کے حضور سجدے میں جانے دے. کیسی نماز ادا کی ہوگی، کیسے سجدہ کیا ہوگا. کہتے ہیں نا کہ ایک طرف قاتل ہے کھڑا، کوئی ہے سجدے میں پڑا، کہتی ہے زمین کرب و بلا، اس شان کا سجدہ کھیل نہیں ہے، یہ کھیل نہیں ہے. تو انہوں نے اتنی تکلیف کے عالم میں، یعنی رات بسر کی اللہ کی یاد میں، اللہ کی عبادت میں. شہید ہونے جا رہے ہیں تو اس وقت بھی سجدے کا خیال ہے، اس وقت بھی عبادت کا خیال ہے. بلکہ میں کہوں گا کہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ سر اقدس جب نیزے پر تھا تو اس وقت بھی قرآن کی آیت کریمہ کی آواز آ رہی تھی، قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی. تو حسینی کردار یہ ہے کہ چاہے کتنا بھی آپ پر ظلم کیا جائے، آپ کتنی ہی تکلیف میں کیوں نہ ہوں،
تو آپ شریعت مطہرہ کے دامن سے وابستہ رہیں. واہ واہ، بے اور شک. میں یہاں پر یہ بھی کہوں گا کہ ہم حسینیت کا نام تو لیتے ہیں, ہم کہتے ہیں نہیں جی یہ تو ہونا چاہیے یہ, لیکن نمازیں بڑی آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں, فرائض واجبات سنتیں کتنی آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں. انہوں نے تپتی ہوئی دوپہر میں تپتی ہوئی ریت پر سجدہ کرنا نہیں چھوڑا, شہادت کی رات سجدہ کرنا نہیں چھوڑا. آج اتنے آرام سے اتنی فیسلٹیز کے ساتھ ہم مساجد میں بھی جائیں تو وہاں پر بھی اے سیز لگے ہوئے ہوتے ہیں, کارپیٹس بچھے ہوئے ہوتے ہیں, اتنی فیسلٹیز گھر میں بھی بڑے آرام سے, اتنی ساری سہولیات ہونے کے باوجود اگر ہم فرائض واجبات چھوڑتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جو حسینیت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ دعویٰ ہمارا مکمل نہیں ہے. ہائے ہائے جزاک اللہ. میں چاہوں گا زہیب بھائی اگر آپ ایک کلام پیش کر دیں اور پھر ہم اس گفتگو کو انشاءاللہ آگے بڑھاتے ہیں. زمین و آسمان میں ہاں حسین سا کوئی نہیں, زمین و آسمان میں اللہ اکبر. حسین سا کوئی نہیں, زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں, خدا کے اس جہان میں حسین سا کوئی نہیں, خدا کے اس جہان میں حسین سا کوئی نہیں, زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں. یہ شمر بولا بڑی فوج میرے ساتھ میں ہے, حسین بولے نتیجہ خدا کے ہاتھ میں ہے. یہ شمر بولا یہاں برچھیاں ابھالے ہیں, حسین بولے یہاں سر کٹانے والے ہیں. یہ شمر بولا میں حاکم ہوں جبر کرتا ہوں, حسین بولے میں سید ہوں صبر کرتا ہوں. زمین و آسمان میں حسین سا سبحان اللہ. اللہ نہیں, زمین و آسمان میں حسین سا وہ جس کے نام سے نبض حیات چلتی ہے, زمین کا ذکر ہی کیا کائنات چلتی ہے. جس کے نام سے نبض حیات چلتی ہے, زمین کا ذکر ہی کیا کائنات چلتی ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ظلم کے آگے اگر حسین چلائے تو بات چلتی ہے. زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں, خدا کے اس جہان میں حسین سا کوئی نہیں. میرے حسین تجھے سلام, میرے حسین تجھے سلام. السلام یا حسین, السلام یا حسین, السلام یا حسین, السلام یا حسین. میرے حسین
تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا گھر کا گھر ہی سپرد خدا کر دیا گھر کا گھر ہی سپرد خدا کر دیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین جزاک اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب قبلہ مفتی عامر صاحب، میں چاہوں گا یہی چیز انہوں نے منظوم انداز میں بیان کیا، آپ امام عالی مقام اور اہل بیت کی عظمت کے حوالے سے آپ کچھ جملے ارشاد بالکل. فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی اہل بیت اطہار کا ذکر جاری و ساری فرمائے تا دم قیامت، اور انشاءاللہ اس میں کوئی شک نہیں کہ نہ حسین کا ذکر ختم ہوگا، نہ حسین کے ذاکرین اور حسین کے ماننے والے، یہ جاری و ساری رہے گا. یعنی جن کا ذکر جو ہے وہ خود اللہ اور رسول نے کیا ہو، جن کی شہادت کا تذکرہ خود نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہو، اور جن کی شہادت سے قبل جن کی شہادت پر اللہ کے رسول نے آنسو بہائے تو سوچیں کہ شہادت کے بعد حضرت امام حسین کے چاہنے والوں کی قلب کی کیفیت، غم کی کیفیت کیا ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذکر کو، اہل بیت اطہار کے ذکر کو، حضور نبی کریم علیہ السلام کے نورانی گھرانے کو عزتیں، عظمتیں، رفعتیں عطا فرمائے، جیسا کہ قرآن میں بھی ان کی عظمتوں کا ذکر ہے. آیت تطہیر میں اللہ رب العزت نے اہل بیت کی کردار اور وجود کی پاکیزگی کا ذکر کیا. آیت مباہلہ میں اللہ رب العزت نے اہل بیت اطہار کی عظمت اور مقام کو بلند کیا. آیت نظر کے اندر اللہ رب العزت نے اہل بیت کی سیرت کو ذکر کیا کہ ان کی سیرت کیا ہے، ان کی سوچ کیا ہے، ان کے اعمال اور کردار کیا ہیں، ان کے اندر خشیت کیسی ہے، عہد وفا کیسا ہے، لوگوں کی محبت کیسی ہے. اسی طریقے سے سورہ شورا میں اللہ رب العزت نے ان سے محبت کا حکم دیا. تو اہل بیت کی فضیلت میں ایک چیز پہ اور یہاں پہ لازمی طور پہ ذکر کروں گا. نبی کریم علیہ السلام نے بھی حدیث میں اہل بیت کی اہمیت کو، اپنے گھرانے کی اہمیت کا ذکر فرمایا. جیسا کہ حدیث ایک مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی تھی 8 محرم کو، کہ میں تمہارے درمیان کتاب اللہ اور عطرت چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک حدیث رضا داودانی صاحب ہمارے یہاں پہ جو ہے وہ بعد میں دوسری بھی ہے، یہ حدیث حضور کی پہلی ہے. اس کے بعد ایک حدیث ہے میں تمہارے درمیان کتاب اللہ اور سنت رسول چھوڑ کے جا رہا ہوں، حدیث رسول. یعنی وہاں بھی کہا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہاں بھی چیزیں. صحیح. اب اگر غور کیا جائے تو یہ 2 ہی چیزیں ہیں، یہ 3 نہیں ہیں. ادھر کتاب اللہ کے ساتھ اس کی لفظی تشریح تھی، اور ادھر کتاب اللہ کے ساتھ اس کا پریکٹیکل آسپیکٹ تھا. یعنی اگر کتاب اللہ کی اگر آپ علمی تفسیر دیکھنا چاہو تو سنت رسول میں ہے، عملی تصویر دیکھنا چاہو تو اہل بیت کی زندگی میں. ایک ایک آیت کی تفسیر ان کے اندر، ایک ایک قرآن کی حکم کی تفسیر، قرآن کا کردار، قرآن کا اسوہ اگر نظر آتا ہے تو وہ اہل بیت میں نظر آتا ہے. اسی آیت کو آپ لے لیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یعنی اس آیت میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں تمہیں آزماؤں گا، خوف سے، بھوک سے، پیاس سے، اموال سے، جان سے، نفس سے.
اس آیت کا ایک ایک لفظ ویسے تو انفرادی سطح پہ، جزوی سطح پہ ہر ایک کی زندگی میں آزمائش ہیں، صحیح ہے۔ لیکن اگر آپ امام حسین کو دیکھو تو اس آیت کی باقاعدہ عملی تفسیر نظر آتے ہیں۔ امام حسین کے گھرانے کو دیکھو تو کس چیز کی آزمائش کربلا میں امام حسین نے نہیں دی، کس چیز کی قربانی کربلا میں امام حسین نے نہیں پیش کی، یعنی ہر چیز آپ نے قربان کر دی، کوئی چیز ایسی نہ تھی۔ اپنی جان، اپنا مال، اپنے گھرانہ، اپنی اولاد، اپنی آل سب قربان کر دیا اللہ کے دین کے لیے۔ تو پھر کیوں نہ اللہ رب العزت اس اہل بیت کے ذکر کو تا دم قیامت جاری و ساری اور اس ذکر کو بلند و بالا کیوں نہ فرمائے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے۔ تو قبلہ جاتے جاتے ذرا یعنی جب یہ کہہ دیا کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقاق بنا لا الہ است حسین۔ تو یہ بس اس کی میں چاہتا ہوں اس سیگمنٹ کے آخر میں اس کی تشریح، اس کی تفسیر فرما دیں کہ کیا مراد ہے۔ دیکھیے یہ حقاق شعر بنا لا الہ است معروف تو یہی ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے، اگرچہ اس کے برعکس بھی قول موجود ہے، ٹھیک، مگر ہم اس کے لفظوں اور کلمات کی طرف آئیں جی ہاں جی ہاں جی ہاں، تو اس کے اندر ایک ایک لفظ ایسا ہے جو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا ریفلیکشن دے رہا ہے، اظہار کر رہا ہے۔ ہاں ہاں، یقیناً آپ ہی بادشاہ ہیں اللہ اللہ، اور آپ ہی شہزادے ہیں، کیونکہ جسے قرآن ابن مصطفیٰ کہے ہائے ہائے، اسی کو حق ہے کہ وہی شہزادہ ہے اور وہی شاہ ہیں، اور پھر یہ کہ دین ہیں اور دین کی پناہ ہیں، عجیب، دین ہے، یہ بات تو واضح ہے ٹھیک، کہ جن کی محبت عین ایمان ہے ان کا سراپا دین کیسے نہیں ہوگا۔ ہائے ہائے، اب اگلی بات کہ دین دی کی پناہ، پناہ، ہاں ہاں، گویا جب دین پر کڑا وقت آیا، جب کسی نے جبر سے، استبداد سے، ظلم سے دین کو مسجد کی چار دیواری میں بند کرنا چاہا، تو دین نے جس گود میں جا کر پناہ لی وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اللہ، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ایسا دفاع فرمایا کہ اب قیامت تک کے لیے اسے زندہ فرما دیا ہے۔ اللہ اللہ، اور پھر اسی طرح کہ کہ وہ مانگنے والا مانگ رہا ہے کہ ہاتھ دیجئے، ہائے ہائے، آپ نے ہاتھ نہیں دیا، سر دے دیا۔ اللہ، اور تھوڑی دیر قبل شعر بھی آیا تھا، وہ یہ کہ جس سر کو وہ جھکانا چاہتے تھے، ہاں ہاں، تو کرشمہ دیکھیے قدرت کا، اسی سر کو اپنے سروں سے اوپر اٹھا کے جا رہے دلیل ہیں۔ فتح تو دیکھو کہ قاتلان حسین جو سر جھکانے چلے تھے وہ سر اٹھا کے وہ چلے، سر اٹھا کے چلے۔ تو یہ عظمت اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے، تو یہ سارا اس کا اظہار ہوتا ہے۔ اچھا، میں یہاں پر چونکہ شب عاشور کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور شب عاشور میں اگر تکلیفوں کی فلسفی پر بات نہ کی جائے تو یہ مکمل نہیں ہوتی، ادھوری ہے، کیونکہ یہ شب عاشور جو ہے، یہ تکلیفیں، یہ اذیتیں، یہ مصائب، یہ آلام، یہ سب کیا ہے؟ یہ در حقیقت عشق ہے، اور یہ عشق الہی ہے۔ اور میدان کربلا جہاں حق اور باطل کا معرکہ تھا، میں سمجھتا ہوں کہ وہاں عقل اور عشق کا بھی معرکہ تھا۔ عقل کی جو ساری کائنات ہے وہ سہولت ہے، اور عشق کی ساری کائنات ہے سب کچھ لٹا دینا۔ عقل چاہتی ہے کہ سہولتیں ہوں اور ان سے فائدہ اٹھایا جائے، اور عشق چاہتا ہے کہ تکلیفوں اور اذیتوں کو گلے لگایا جائے۔ اور اس کا عالم یہ ہے شب عاشور میں کہ امام علی مقام تو دین مصطفیٰ پر قربان ہونے کو تیار ہیں، مگر آپ کے اصحاب جتنے بھی ہیں وہ سارے امام حسین پر قربان ہونے کو تیار ہیں۔ گویا وہ سارے امام حسین پر قربان ہو رہے ہیں، اور امام علی مقام دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو رہے ہیں۔ اور رب کا کیا عجب سفر عشق ہے، اور رب کا کیا عجیب نظام ہے، وہ جس سے محبت فرماتا ہے اسے سب سے زیادہ تکلیفیں دیتا ہے۔ اور یہ عجب ایک راز ہے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا حدیث مبارکہ میں، فرمایا جس کے جو ایمان کا درجہ ہوگا اس کی تکلیفوں کا درجہ بھی وہی ہوگا۔ اللہ، لہٰذا جسے سب سے زیادہ اذیتیں پہنچیں، سب سے زیادہ تکلیفیں پہنچیں، سب سے زیادہ آزمائشوں سے، مصائب اور آلام سے گزرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ایمان کا درجہ اتنا تھا
اور یہ تو خود ایمان ہیں، لہٰذا ان کو پیش آنے والی آزمائشیں بھی ایسی ہیں کہ جن کی کائنات کے اندر کوئی اور مثال نہیں ملتی۔ اور شب عاشور میں اگر تذکرہ ثانی زہرا سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا نہ ہو تو شب عاشور کا ذکر مکمل ہی نہیں ہوتا۔ اور یہ شب آتی ہے جیسا کہ قبلہ مفتی صاحب نے ذکر فرمایا کہ عبادت کے لیے اسے طلب کیا جاتا ہے، اور میں اس عبادت کو اگر ایک اور عنوان دوں عشق کے تناظر میں تو یہ مناجات کے لیے طلب فرمایا کہ رب تعالیٰ سے کچھ بات کر لی جائے، یہ عشق کا تقاضا تھا۔ اور وہ رات آتی ہے اور شب عاشور گزرتی ہے، اور جب صبح کا وقت ہونے لگتا ہے تو پھر امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے عصا مبارک کو ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا باہر تشریف لاتی ہیں خیمے سے اور پوچھتی ہیں کہ بھائی جان آپ سوئے نہیں، رات گزر گئی ساری، سوئے نہیں؟ کہا بس ابھی آنکھ لگی تھی تھوڑی دیر کے لیے، اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف فرما ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ اے بیٹے حسین، اب کل کا روزہ آپ نے ہمارے ساتھ افطار کرنا ہے۔ یہ عشق کا روزہ تھا جسے امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے افطار کیا کربلا کے اندر۔ اور پھر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا وہ کیا اپنا مشاہدہ اور اپنی آپ بیتی کیا سناتی ہیں کہ ہاں بھائی جان میرے خواب میں بھی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ تشریف لائیں، اور میں نے دیکھا کہ آپ کربلا کی ریت کے اوپر جھاڑو دے رہی ہیں، اس لیے کہ کل اس ریت کے اوپر جب علی اکبر جیسا جوان اپنی جان کو اللہ کے حضور پیش فرمائے، حضرت قاسم جیسا جوان، اور یہ شباب ہے اہل بیت مصطفیٰ کا، اور یہ شباب ہے عطرت اور آل محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جب وہ اللہ کے حضور اپنی جان پیش کرے اور وہ ریت پہ گریں تو ان کے لیے سیدہ کائنات صفائی فرما رہی ہیں کہ انہیں کوئی اذیت نہ ہو۔ جب یہ عالم ہے ان کی عظمتوں کا، ان کی محبتوں کا، ان کی تکلیفوں کا، اذیتوں کا، مصائب کا، آلام کا، تو آج آنکھیں اشکبار کیوں نہ ہوں؟ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ رونے کی دلیل کیا ہے، میں کہتا ہوں کہ غم حسین میں رونے کے لیے دلیل بعد میں چاہیے، پہلے تو دل چاہیے، وہ دل جو دھڑکتا ہو، جو درد مند ہو اور انصاف پسند ہو، تو وہ دل ہی کافی ہے۔ اور اگر دلیل کی بات ہے تو اس سے بڑی دلیل کیا ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امام علی مقام کی شہادت کا تذکرہ فرمایا تب آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ یہی سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ نے انہیں ان تکلیفوں سے گزار کر ان بلندیوں تک پہنچایا کہ وہ دین کی پناہ بھی بنے اور دین کو قیامت تک کے لیے زندہ و جاوید بھی فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ تو یہ شب عاشور اور آج کی نشریات جاری ہے ابھی، لیکن اس سیگمنٹ کی حد تک۔ اب کل انشاءاللہ ہم روز عاشور، عصر عاشور اور شام غریبہ کے قریب وقت میں ہم حاضر ہوں گے اس اختتامی نشست کے ساتھ، اور کل کے دن کے حوالے سے تذکرہ ہوگا انشاءاللہ۔ نشریات ابھی جاری ہے، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔